يا حامل القرآن. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات ایک حکمت والے اور خبردار جان کی طرف سے مستحکم کی گئیں، پھر اس کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی. یہ دونوں پیسے باعث میں آئے ہیں، حکمت بھی اور فصلت بھی. ہا کاف میم جو ہے وہ اصل میں مضبوطی کے لیے آتا ہے. اس کا اصل سینس واضح کرتا ہے لفظ استحکام. استحکام کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی میچورٹی اور پختگی کہ جس میں پھر جھول نہ آئے، اس کو ہم استحکام کہتے ہیں. تو احکمت آیات ہو، جس کی آیات پہلے مضبوط کی گئیں اور پھر ان کی تفصیل کی گئی. قرآن مجید کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ بڑی واضح اور ٹرینڈ سیٹر ہیں، ذہنوں کو بنانے والی ہیں اور قرآن مجید کا تعارف کروانے والی ہیں. اس کے بعد پھر ان کی تفصیل آئی ہے، لیکن ابتدائی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور تفصیل کی جانے والی آیات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تو الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط بنایا گیا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ایک حلیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے. تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور یقیناً میں اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی حضور توبہ کرو. یعنی یہ دو عمل ہیں، ایک ہے پاس سے متعلق کہ جو کچھ غلطی کوتاہی خامی ہو چکی اللہ اسے تو معاف کر دے، اور دوسرا توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا رخ جو ہے وہ برائی سے پھیر کر نیکی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے پھیر کر اس کی وفاداری کی طرف انسان کر دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور توبہ کرو، واپس اس کی طرف پلٹو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھے ساز و سامان کو اویل کرنے کا موقع دے گا. متاع کے معنی برتنے کی چیز، اسی کو ورب لایا گیا ہے یمتعکم. اللہ تعالیٰ یعنی اس کا فاعل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے گا کہ تم اویل کرو متاعا حسنا، بہترین متاع اس کا، الی اجل مسمی، فار ایور نہیں، ایک وقت معین کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کی فضیلت سے نوازے گا. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کھلا دسترخوان کہ اس دنیا کی نعمتوں کو اویل کرنے کے بارے میں، یہ تو کھلا ہے، یہ تو اس کے باغی بندے بھی اس میں سے کھاتے ہیں. لیکن ایک ہے فضیلت، اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دینی ہوتی ہے اس کو پھر جو فضیلت وہ عطا کرتا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا اس سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، کہ تم کہیں ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں دونوں پہلو ہیں.
مرنے کے بعد زندہ ہونا ہمارے حساب سے امپاسبل ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ کائنات جو اس نے بنائی ہے اور جو اس میں کاریگری اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہمیں پوائنٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سزا دینا جو ہے یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ظالموں کے ساتھ چھیڑ خانی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ ہوتا ہے نا، جتنے بھی یعنی بڑے جو بھی پاور بیسز ہوتے ہیں، جب کوئی ان کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو موسٹلی کیا ہوتا ہے، وہ جب بیک لیش کرتے ہیں وہ، تو پھر ٹکر لینے والا جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بہت کم امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی ٹکر لینے والا جو ہے وہ اس بڑے تھم کو، پلر کو گرانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سامنے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، لہذا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ یہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، یعنی یہ محاورے کا انداز ہے کہ یہ اپنے سینے کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اپنے دلوں کے راز اور اپنی بدنیتیوں کو چھپا لیں۔ ایسا وہ کر نہیں سکتے، یعنی سینے کو دورہ کرنا یہاں محاورے کے طور پر کہا ہے کہ جب وہ کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ یوں کر کے کر لیتے ہیں، بالفعل تو وہ ایسا نہیں کر رہے، لیکن اس محاورے میں اس کو کہا ہے کہ ان کے سینوں کی جو راز ہیں یہ ان کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، سن رکھو کہ جس وقت وہ کپڑوں کو لپیٹ کر اپنے اوپر پڑتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ وہ اعلانیہ کہتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینے کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار چلنے پھرنے والا زمین پر ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شخص جو ہے وہ سونپ نہیں سکتا ذمہ داری کہ بھئی تیرے ذمے ہے اس کا رزق، یا تیرے ذمے عدل کرنا، تیرے ذمے کمپنسیشن، نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود کہہ دے کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں تو کوئی اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ لے رہا ہے کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، جانور ہو انسان ہو، تو سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اچھا، اب جو زمین پر رہنے والی مخلوقات ہیں وہ تو ان گنت ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنی قسم کی مخلوقات ہیں۔ اب اس کو آگے واضح کیا ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ مر کر دفن ہوں گے، پڑیں گے، اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جاندار کو رزق پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کے سب ایک واضح کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب لکھے ہوئے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہو، لیکن کمپیوٹر کی زبان میں کہیں، سافٹ انداز میں کہیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پری ڈاکیومنٹڈ ہے۔ یعنی جو کمپیوٹر میں بھی رائٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سی ڈی رائٹ کی جا رہی ہے اور یو ایس بی رائٹ کی جا رہی ہے، تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نظام جو ہیں یہ سافٹ فارم میں ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اس سورت کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، اور 6ٹھی آیت سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے
کہ قرآن مجید میں جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ معنی خیز نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک نسخہ قرآن مجید کا لیا گیا تھا اور اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. یعنی جتنے بھی ٹوٹل اوراق بنے ان کو 30 پر تقسیم کیا اور یہ پارے بنا دیے گئے اور بڑی زیادتی کے ساتھ بنائے گئے. یعنی صورتیں کاٹ دی گئیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے جو تقسیم ہے وہ منزلوں کی تقسیم ہے. ہوتا نا نیچے یہ دیکھیں وہ لکھا نا منزل 3. تو یہ منزلیں کیا ہیں؟ یہ تلاوت کے لحاظ سے بنی تھی. صحابہ کی عظیم اکثریت قرآن مجید کو ہفتے کے اندر رات تہجد کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ختم کرتی تھی. وہ 7 منزلیں بنی ہیں تو ان کا والیوم ایک جیسا نہیں ہے کیونکہ سورت نہیں توڑی گئی. یعنی پہلی منزل کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہیں اور پھر اگلی منزل میں پھر سورہ مائدہ سے شروع ہو کر پھر وہ آگے آئے گی. پھر یہاں یہ آپ کے سامنے تیسری منزل ہے اور تیسری منزل جو ہے آپ کو شروع ہوتی نظر آئے گی سورہ یونس سے، جو پچھلی سورت ہم نے ختم کی ہے. اب نوٹ کریں کہ سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اور پھر یہ چلے گی آگے. تو صورتیں جو ہیں پوری رکھی گئی ہیں وہاں پر، لیکن سپاروں کی تقسیم میں صورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. یہاں 5 آیتیں ایک طرف کر دی 11ویں پارے میں اور پھر آگے 6ٹی آیت سے 12واں پارہ شروع ہو گیا. اس سے بھی زیادہ زیادتی جو ہے وہ آپ کو سورہ ہجر میں نظر آئے گی. سورۃ الحجر کی 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے. اچھا، اسی طرح جملے توڑے گئے ہیں. یعنی چوتھے پارے کے اختتام پر حرمت والی آیت آئی ہے نا کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں وغیرہ. اور وہ مضمون ابھی جاری ہے، بس آیت ختم ہوئی اس پہ لا لکھا ہوا ہے اور پھر والمحصنات اسی کا کنٹینیوشن ہے. اور نکاحی ہوئی عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی حرام ہے، لیکن وہاں پارا توڑ دیا گیا ہے. اور ہمارے حفاظ ایسے پکے ہیں اس میں، باوجود توجہ دلانے کے، بار بار کہنے کے، یعنی وہ ایک دن جو ہے وہ تراویح ختم کریں گے چوتھے پارے کے اینڈ پر اور دوسرے پارے دن جو ہے وہ والمحصنات سے شروع کریں گے. حالانکہ والمحصنات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. پوری پچھلی آیت آپ ساتھ پڑھیں کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، فلاں 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 اور نکاحی ہوئی عورتیں. پھر تو وہ معنی خیز ہے، ورنہ والمحصنات من النساء کیا مطلب ہے؟ اس کو کچھ مطلب نہیں ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ 5 آیتیں ادھر رکھی تو یہاں تو پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے مضمون کے جو بالکل آدھی بات ادھر ہو آدھی ادھر ہو. بس ہر انڈیویجول آیت جو ہے وہ ایک مضمون لے کے چل رہی ہے. اسی میں ایک ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش، اس کا تخت پانی پر تھا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم ان کی کوئی ایگزیکٹ تعبیر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا وہ فزیکلی کو عرش ہے یا وہ پوائنٹ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ اس کائنات پر کرتا ہے وہ عرش کہلاتا ہے. لیکن عرش کا لفظ استعمال ہوتا تھا تخت کے لیے، بادشاہ کا تخت. تو بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا؟ حکومت کا سارا نظام چلاتا تھا. آرڈرز بھی اسی سے ایشو ہوتے تھے اور جو کلیکشن کا نظام تھا، سارا یہ جو فائنینسنگ ہے، خراج وصول کرنا، مال غنیمت حاصل کرنا اور یعنی پیسہ اکٹھا کرنا، اس کا بھی حساب وہی تھا اور پھر پیسے کی ڈسپوزل جو ہے وہیں پر، وہ بھی وہیں پر تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ عرش استعمال کیا ہے. کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی کے اندر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو اس میں شروع سے ایک سلف، 2 آراء سلف سے چلی آ رہی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ صرف محاورے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا کیا ہے؟ جو اصحاب ظاہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے.
یعنی امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار جو گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی حاجت مند وہ مجھ سے اپنی حاجت کا مانگے تو میں پوری کر دوں۔ تو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے حدیث بیان کی تو ایک شخص نے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ ممبر کی سیڑھیاں نیچے اتر کے دکھا دیا کہ ایسے نیچے اترتا ہے۔ یہ تھا نا ایک اصحاب ظاہر کا ایک مخصوص معاملہ۔ دوسری ایکسٹریم پر کیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ممبر نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی عرش نہیں، بس یہ سارے محاورے ہیں۔ ان کے بین رائے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کوئی کرسی ہے تو ہم مان لیں گے کہ کرسی ہے، لیکن what type of chair is that we have no idea۔ اور یہ درمیانی رائے ہے کہ قرآن مجید میں اگر یہ الفاظ آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو ہم ان الفاظ کا احترام کریں کہ ہاں something like that should be there۔ کیسی ہے we don't۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا عرش، پہلی بات تو یہ عرش کا نہیں پتا کیا ہے، پھر وہ پانی پر ہے، لیکن کوئی حقیقت ہے کہ جس کو پانی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے اس کو یوں ڈیزائن کیا۔ دوسری اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو 6 دن قرآن مجید میں 100 زائد مرتبہ کہا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ جب بھی تخلیق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ایک تو اس میں ٹائم انوالو ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں کوئی نہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ جو ڈسکور کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ امر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ کن فیکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی وہ نیٹ پر میں دیکھ رہا تھا تو ایک مزید نقطہ بھی ملا کہ اس پر بھی لوگوں نے بحث کی ہے کہ یہ امر جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امر ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیا جاتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم کس کو دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ساری فلسفیانہ بحثیں ہیں، اس کو آپ نارمل روٹین پر رکھیں۔ نتھنگ واز دیئر، تو نتھنگ بھی تو کچھ ہے نا، سم تھنگ تو ہے نا، نتھنگ بھی تو وہ ایک چیز یا ایک وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں آنے کے لیے کہا کہ تو وجود میں آ جا، وہ وجود میں آ گیا۔ اللہ اللہ خیر اللہ۔ اس میں فلسفیانہ نقطے نکالنے کی ہمیں کوئی خاص ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے الجھیں گے ہم، بات کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ لازماً پہلے کوئی چیز ہو تو اس کو حکم دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بس اس کا حکم ہے اور ساری ہر چیز اس کے تابع ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیوں کیا 6 دنوں میں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایُّکُمْ احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور جب تم کہو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو لازماً کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو دور کر دیں، الی مدتن، ایک مدت تک، معدودتن، محدود مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کہ کون روک رہا ہے اس کو، یعنی عذاب کو۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ انبیاء کرام سے ہمیشہ کافر یہ کہتے رہے کہ جب انبیاء نے دھمکی دی کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آ سکتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ حملہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے کیے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف نبیوں سے تقاضا کیا تو ایویں دھمکے دینا رہنا، جڑا سب کرنا ہی کر لے، لہندا کیوں نہیں، شامی کیوں نہیں، سویرے کیوں نہیں، پھر کیوں، ہن کیوں نہیں، کل کیوں، آج کیوں نہیں، یعنی یہ کہ بتاؤ کیا بھی چیز روکی، یہ لیا عذاب کو، ما یحبسہ، کون روک رہا ہے اس عذاب کو۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، سن لو، یاد رکھو، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا،
لیسا مصروفا عنہم، پھر وہ ان سے ٹالا جانے والا نہیں ہے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ انہیں پوری طرح گھیر لے گی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور جب ہم انسان کو کسی نعمت کا، اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اسے چھین لیتے ہیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے. یہ دو باتیں کہی ہیں اور دونوں ہی 100% درست ہیں. جب انسان اللہ سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر الفاظ کیا زبان پہ آتے ہیں؟ لو جی غریباں نے روزے رکھے تھے، دن بڑے آ گئے. لو جی یہ مصیبتیں ساڑھے واسطے رہ گئی ہیں. لو جی ہن تو بس اسی گئے. یعنی مایوس ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ایز اف میرے اچھے دن آنے ہی نہیں ہیں. اور دوسرا جو 30 سال 35 سال 40 سال نعمتیں اویل کی ہیں، انسان ان سب کی ناشکری کر دیتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کے کیریکٹر کو صفر کر دیتی ہے. یعنی وہ انسان کے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اور جو اس کا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بھی دفع ہو جائے. تو یہاں دو باتیں کہی ہیں، مایوسی بھی اور ناشکری بھی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ تو کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، برائیاں تو گئی مجھ سے، مصیبتیں تو گئی مجھ سے، ایز اف اب دوبارہ کہیں اس کے برے حالات آنے ہی نہیں. چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں برے حالات کو یاد رکھے اور برے حالات میں اچھے حالات کو یاد رکھے. لیکن عام طور پر بالفعل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی اچھے حالات آنے ہی نہیں، اور اچھے حالات آتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہن کتنے مصیبت آنے میں. اپنی پلاننگ، اپنی استادیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس لہذا میں وہ برے حالات میں سے نکل جائے کر جو آگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو یہ اچھے حالات دیے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا ہاتھ کھینچ لے گا تو پھر برے حالات بھی اس پر دوبارہ آ سکتے ہیں. اسی طرح برے حالات میں ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ برے حالات حادثات نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ برے حالات مجھ پر بھیجے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر دوبارہ مہربانی فرمائے گا تو پھر حالات میرے اچھے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرے گا. ماضی جو ہے اس کا شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے 40 سال کوئی پریشانی نہیں دی، اب تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ تو نے، میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے حالات کو بہتر کر دے. یعنی اس پہلا جو ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے اور اس کا ساتھ ساتھ شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ دوبارہ ان حالات کو پھیل دے. یعنی اس کائنات میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو حوادث نہ سمجھے، حادثے نہ سمجھے کہ یہ بائی چانس ہو گئے. نہیں، کچھ بھی بائی چانس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی اچھے حالات لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برے حالات لے کے آتا ہے. انہ لفرح فخور، یقیناً وہ بہت زیادہ خوشیاں منانے والا اور ڈینگے مارنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. یعنی اگر کوئی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. فلا اللہ کا تارک بعد ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک. کیا شاید تم
کچھ اس میں سے جو تمہارے پاس وحی کیا گیا ہے چھوڑ دو گے؟ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو، ان یقولوا کہ لوگ کہیں گے، کافر کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ اب سیرت النبی میں آپ جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنگ دست انسان تھے، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حالات آپ کے اچھے ہو گئے، لیکن جب حضرت خدیجہ نے مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی خدمت کے لیے لگایا، تو بحیثیت مجموعی آپ پر وہی تنگ دستی کی زندگی رہی۔ وہ جو اختیاری فقر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو معیار زندگی ہے وہ شاہانہ نہیں رکھا۔ یعنی آپ ذہن میں لائیے کہ باوجود اس کے کہ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور ظاہر ہے ان کے گھر میں ہر فیسلٹی ہوگی اور رہن سہن بہت اچھا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس ہمیشہ سے کیا رہا کہ آپ نے سادہ زندگی بسر کی، اور جو آیا وہ بانٹ دیا۔ یعنی ادھر ہدیہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ وہیں پر وہ ہدیے سارے بانٹ کے دوسرے لوگوں کو پھر وہاں سے اٹھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا ایک طرز زندگی تھا، یہ آپ کی سنت تھی، یہ آپ کا اسوہ حسنہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی اس اسوے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے لیے جو مطلب کے نسخے ہیں نا سنت میں سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، اور سنت کا وہ جو پورا ایک نقشہ ہے ہم اس کو اختیار کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس پر پھپتیاں چست ہو رہی ہیں کہ غریب ہے، بھوک ہوتی ہے اس پر، تو اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اس پر کوئی خزانہ نازل ہو جاتا۔ اب یہ وہ اعتراض ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف موقعات میں کیا جاتا رہا۔ آج ذرا سخت ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فلا اللہ کا تارکن بعد ما یوحی الیہ، کہ جو کچھ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کافروں کے ڈر سے کہ کافر خام کا گلہ نہ بڑھان، کیا آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے اس کو روک لیں گے، چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کی طرف جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے یو ہیو ٹو ڈسکرائب اینڈ ریسائٹ اٹ ٹو دم، ان کے سامنے پڑھنا ہے، ان کے سامنے ڈسکرائب کرنا ہے، ان کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ان یقولوا، مبادہ لوگ کہیں، لولا انزل علیہ کنز، یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا ہے تو آپ صدقات و خیرات کریں، جیسے آپ کا مزاج شروع سے ہے آپ کریں، اور اس سے نہیں ڈرنا کہ یقولو یہ لوگ کہیں لولا انزل علیہ کنز، اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یعنی جو ڈگنیٹری ہوتا ہے نا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی موومنٹ کا پہلے سے بندوبست ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہٹو بچو ہوتی ہے۔ یہ آپ اسلام آباد چلے جائیں تو کسی باہر کا ملک کا کوئی وزیر اعظم صدر آیا ہوا ہو، اس کے تو جو کچھ ہوتا سو ہوتا ہے، کوئی سفیر بھی اگر موومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر کوئی خزانہ نازل ہوتا، اس کو بھوک نہ آتی، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہٹو بچو کرنے کے لیے۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نظر نہیں آتی۔ کہا گیا انما انت منذر، انما انت نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ آپ نے کب کلیم کیا ہے کہ میں اللہ کے خزانے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں؟ آپ تو اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں، اور یہ قرآن شریف میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا کارساز ہے، ہر معاملے کا۔ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ افتراء کہتے ہیں کوئی چیز گھڑ کر کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس نے کہی ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہو کہ اچھا اگر تمہارا واقعی یہ خیال ہے
کہ یہ میں نے خود آیات بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہیں، تو تم بھی میرے جیسے انسان ہو، میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو، تو تم پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ ودو من استطعتم من دون اللہ، اور پھر پکار لو جس کو بھی تم پکار سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم یہ بات کہنے میں سچے ہو کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے پاس سے کہی۔ اچھا، قرآن مجید کا یہ چیلنج 3 لیول پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ حج کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی اور کتاب لے آؤ۔ اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ پھر یہ اس کے بعد اس کی تھوڑی نرمی کی گئی، اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو سب مل کے بیٹھ کے 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہیں لائی جا سکی، تو پھر ہم نے جو سورہ یونس میں پڑھا تھا اور پھر سورہ بقرہ میں جا کر مدنی صورتوں میں ریپیٹ ہوا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا مسلمانوں سے جمع کے صیغے میں ہے، تو اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، تمہاری بات نہ مانے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم یاد رکھنا، تمہیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو بتاؤ تم اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہوگا، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیں گے، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہوگی۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، یعنی کوئی نیکی کرنا اور اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دے دیں گے ہم، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ مطلوب کیا ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل آخرت کے لیے کرے، اور خاص طور پر صدقات و خیرات میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسانی خدمت میں کوئی کام کیا، صدقات و خیرات کیے، انسان کی بھلائی کے کام کیے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو بہت کچھ دے گا، لیکن مطلوب دنیا نہیں ہونی چاہیے، مطلوب آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرات کے جو مخیر ہوتے ہیں، بہت صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وافر رزق دیتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد، یعنی انیشلی تو تنگی محسوس ہوتی ہے، اسے اپنے گھر والوں سے بھی گالیاں سننی پڑتی ہیں کہ لو جی کر دیاں ضرورتاں چھڑ کے تو تسی اگلے دوسرے انہوں ٹوڑتے رہتے ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس پر استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ برکت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یقین بڑا ضروری ہے کہ میں نے اللہ کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریٹرن دے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھی تو کوئی سوالی آ گیا کہ جی میں بھوکا ہوں، 2 دن کا مجھے کچھ کھانے کے دے دیں، تو انہوں نے وہی 2 روٹیاں جو اپنے کھانے کے لیے سامنے رکھی ہوئی تھی وہ اس کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی۔
دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، کھانا پکڑ کے تو روٹیاں گنی تو وہ 18 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا واپس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، بڑا پکا انہوں نے آپ ہی کا نام لیا تھا اور آپ ہی کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا لے جاؤ۔ بڑا اصرار کیا اس شخص نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر میرا ہوتا تو 20 روٹیاں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو تو میں تمہیں 10 ریٹرن کروں گا۔ میں نے تو ابھی 2 روٹیاں خیرات کی تھیں، میرا تو حق بنتا ہے 10 روٹیوں کا، ہر روٹی کا عوض، تو مجھے 20 روٹیاں ہونی چاہیے۔ تو وہ شرمندہ ہوا بیچارہ، اس نے بغل میں سے 2 روٹیاں نکال کے دے دی کہ جی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی تو 2 روٹیاں میں نے نکال دی تھی، ان صاحب نے تو آپ کے لیے 20 روٹیاں دی۔ تو نمبر 1 اللہ کے لیے دینا، اور بظاہر میں اس شخص کو دے رہا ہوں لیکن اس کو نہیں دے رہا، میں اصلاً اللہ کو دے رہا ہوں، اور اصلاً میں آخرت میں اجر لینے کے لیے لے رہا ہوں۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے تو پھر کم سے کم 10 ضرور دیتا ہے۔ یقین ہوگا تو پھر آپ کو 10 گنا بھی اور 700 گنا تک بھی ملے گا۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کرتا ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ ایک بیج آپ بوتے ہیں، اس میں سے 10 چھلیاں جو ہیں وہ 7 چھلیاں نکلتی ہیں، ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 1 دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اور مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو جتنے بھی یعنی صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ ان کے پیچھے سے ہسٹری ٹریس کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی بڑا جو تھا وہ بہت مخیر آدمی تھا اور بہت خدمت کرتا تھا انسانوں کی، یا آج بھی کوئی چھپ کر جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا، وہ کہاں سے دے گا بھی ہم نے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان کی اس معاملے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے سب کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، بھلا جو لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی موجود تھی جو پیشوا تھی، امام تھی اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور فرقوں میں سے، گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اور اے نبی آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑے، قرآن مجید کے بارے میں۔ انہ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے سچا ہے، حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ گواہی دیں گے۔ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین کی ہر بات پر نقص نکالنا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکال کر لوگوں کو دین سے متنفر کرنا ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ کہیں بھی بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔
وما کان لہم من دون اللہ اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا. یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو ملٹیپلائی کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ وہ تمہیں دیکھ سکتے تھے. مراد کیا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کے انر کا انڈیکس ہوتا ہے. فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ انگریزی کا محاورہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابو لہب سگا تایا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ پہچان سکا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے انفلوئنس کو اپنے بھتیجے پر برقرار رکھنے کے لیے، اس کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اسے رسول نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی ہوئی ہے، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ جیسے اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھ بھی چاہیے، باہر روشنی بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، ہدایت کو اور رسول کو ریکگنائز کرنے کے لیے انسان کا صاف دل بھی ہونا چاہیے. اگر دل پر سیاہی ہو اور انسان کی نیت میں کوئی خرابی ہو یا وہ باعث ہو تو پھر وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، تو نہ تو یہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان سے گم ہو جائیں گے. لا جرم، نو ڈاؤٹ، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ یہی آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین، یہ دو گروہ بن گئے نا، کافروں کا گروہ، مومنوں کا گروہ. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، تو ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا سنتا اور دیکھتا. کافر اندھے اور بہرے ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں. حل یستویان مثلا، تم خود ہی بتاؤ کیا یہ ان کی مثال ایک جیسی ہے؟ آر دے آئیڈینٹیکل؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ہر شخص کہے گا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، اور سننے والا اور بہرا برابر نہیں، اور جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں ایک بچہ جو ہے پہلے وہ الفاظ جو اپنے ماں باپ کو سن رہا ہوتا ہے ان کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے، پھر ان کو ارینج کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ زبان کھولتا ہے اور اسی کی نقل اتارتا ہے. اسی لیے یعنی ایک علاقے کے رہنے والوں کا لہجہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے، اور وہ اسی جگہ جو پلنے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ وہی اختیار کر سکتے ہیں، دوسرے اختیار نہیں کر سکتے. خود آپ ہی میں سے یعنی آپ نوٹ کریں کہ یہ 22 میل پر چنیوٹ ہے، وہاں کا لہجہ اور ہے، اور جو شخص چنیوٹ میں پیدا ہوا یا پلا بڑا ہے اس کا وہ چنیوٹ کا لہجہ کبھی نہیں چھپتا. یعنی میں بھی چنوٹ کا رہنے والا ہوں، لیکن میری زبان میں وہ لہجہ کیوں نہیں ہے کہ میرے ننہال جو ہے وہ لاہور سے تھے، تو لہذا ہماری والدہ وہ زبان نہیں بولتی تھی، تو اس لیے میرے اندر وہ لہجہ نہیں آیا. ورنہ جو چنوٹ کا رہنے والا ہے اس کا لہجہ چنوٹ والا ہے، جو فیصل آباد کا رہنے والا ہے وہ اس کا لہجہ فیصل آباد والا ہے، جو سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اس کا لہجہ سیالکوٹ والا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے تو اس کا لہجہ خاص ہے. اور جن لوگوں کو ذرا اس پر ذرا ذوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کا بہت اچھا ذوق ہوتا ہے کہ وہ 2-3 منٹ کی گفتگو سے وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے. تو ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ، یہ ان کو خاص مہارت تھی، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ میں ان سے نہیں سیکھ سکا. یعنی وہ 2-4 منٹ ان کے پاس کوئی آدمی آتا تھا تو 5 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو یہ بھی بتاتے کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے آپ کا تعلق سیالکوٹ سے، اور دوسری چیز ساتھ بتا دیتے کہ آپ رائی ہیں، آپ راجپوت ہیں. یہ میں ان سے نہیں گر سیکھ سکا کہ یہ وہ کیسے پہچانتے تھے، لیکن بہرحال وہ یہ بھی پہچان لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہچان جو ہے مختلف فن مختلف لوگوں کو دیے ہیں. تو
حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن